سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 56۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها نعم أجر العاملین الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین کھلی ہوئی ہے، فإیای فاعبدون، بس صرف میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹایا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا، لنبوئنہم من الجنة غرفا، ہم ضرور بضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کتنا ہی اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کا۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے ایک اہم ترین حکم، ایک بہت اعلیٰ عمل کی طرف نشاندہی کی ہے، اور وہ عمل اور وہ حکم ہجرت کا ہے۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جانا، ہجرت کر جانا، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو اپنا وطن بنا لینا۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک بڑا مشکل عمل ہے، آسان نہیں ہے۔ ایک آدمی جس جگہ پہ رہ رہا ہے، وہاں اس کا گھر ہے، وہاں اس کے دوست احباب ہیں، وہاں اس کا رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، آب و ہوا کا وہاں پہ موافق ہونا ہے، اور پھر اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ جانا، نئے سرے سے وہاں پہ گھر آباد کرنا، تعلق بنانا، اور وہاں پہ پھر جا کے وہاں کی آب و ہوا کا موافق ہونا نہ ہونا، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر بالخصوص یہ وطن کا چھوڑنا جب صرف اللہ کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، عقیدے کے لیے اور نظریے کے لیے ہو،
کہ دنیا میں یہ تو نظر آتا ہے کہ مال و دولت کے لیے یا دنیا کے لیے، کاروبار کے لیے یا کام کاج کے لیے لوگ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، بلکہ ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی مثالیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ پر دین کے لیے ایک جگہ کو، ایک ملک کو، ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جانا یا دوسرے ملک میں چلے جانا، یہ ذرا اوکھا کام ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو اسی کا پابند بنایا۔ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا، اپنا نظریہ نہیں چھوڑنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ کوئی لچک اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ضد لگا لو اور اپنے اندر جو کچھ ہے اس پہ بیٹھ جاؤ اور کہہ دو کہ بس یہی ہوگا تو ہم چلیں گے، اس کے بغیر نہیں چل سکتے۔ بلکہ اسلام نے لچک دی ہے۔ بہت سارے مسائل میں اسلام کہہ دیتا ہے چلو صلح کر لو، مل جل کے رہو۔ کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں وہ چھوڑ دو، لیکن وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو چھوڑا جا سکتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہی چیزوں میں بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے۔ عقیدہ آخرت ہے، قرآن کریم کی حقانیت ہے، فرشتوں کا وجود ہے، یہ عقائد اور نظریات ہے بنیادی۔ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی لچک نہیں، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب ظاہر ہے دنیا میں جب انسان رہتا ہے، باطل بھی اپنی محنت میں لگا ہوا ہے، کفر بھی اپنی محنت کر رہے، ضلالت و گمراہی اپنی محنت کر رہی، شیطان اور دجالی قوتیں اپنی محنت کر رہی۔ اب جب حق کا اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا تو پھر حق والوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے نظریے پہ قائم رہے، اپنے عقیدے اور دین پہ قائم رہے، اس پہ قائم رہتے ہوئے جب تک اس جگہ میں جی سکے تو جئیں۔ ہاں اگر اتنا حالات خراب ہو جائے کہ اپنا نظریہ بچا کے اس جگہ پہ انسان جی نہیں سکتا تو پھر اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ میرے بندو، میری زمین بہت وسیع ہے، یہاں اپنا عقیدہ اور نظریہ بچانا مشکل ہو گیا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو ضروری ہے کہ تم نے یہیں پہ رہنا۔ یعنی یہ کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہوگا کہ ہم کل قیامت کے دن یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم کیا کرتے، ہم تو مجبور تھے، ہم پہ حاکم ایسے مسلط ہو گئے، ہمارے اوپر لوگ ایسے مسلط ہو گئے، ہمیں زبردستی ہمارے عقیدے سے ہٹا دیا گیا، ہمیں زبردستی ہمارے نظریے سے ہٹا دیا گیا، یا اللہ ہم مجبور تھے، ہم کیا کرتے۔ تو اللہ پاک نے اس کا حل بتا دیا کہ یہ کوئی مجبوری نہیں۔ اگر کسی جگہ پہ لوگوں کا تسلط اور غلبہ اتنا سخت اور شدید ہو جائے کہ تمہیں یوں محسوس ہو کہ یا ایمان چھوڑنا پڑے گا یا جان دینی پڑے گی یا علاقہ چھوڑنا پڑے گا تو تم علاقہ چھوڑ دو۔ مکہ مکرمہ میں یہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی، صحابہ نے محنت کی، لیکن 13 سال کے بعد جب حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ اب محسوس ہوا کہ عقیدہ توحید زبردستی چھوڑنے پہ مجبور کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے جائیں، ہجرت کر دیں۔ اس سے پہلے حبشہ کی ہجرت ہوئی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی۔ یہ وطن کا چھوڑنا اور پھر بالخصوص
مکہ مکرمہ جیسے وطن کا چھوڑنا، جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ انسان کسی ایک زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جائے کہ میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا، اپنا عقیدہ چھوڑ دے، نظریہ چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، اپنا دین چھوڑ دے اور جگہ نہ چھوڑے، وطن کے ساتھ ایسی محبت کرنے لگ جائے کہ ہم یہ نہیں چھوڑیں گے، تو یہ وطن بھی پھر گویا کہ خدا بن گیا، اس وطن کو گویا کہ خدا بنا لیا گیا۔ وطن کی محبت اپنی جگہ برحق ہے، کوئی شک نہیں، وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن وطن سے بھی زیادہ اہم عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے، اپنا صحیح لائن اور صحیح دین یہ وطن سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بڑی کھلی ہے، بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی زمین میں تنگی نہیں، ایک علاقہ وہاں پہ اہل باطل کا غلبہ ہو گیا، کو کافروں کا غلبہ ہو گیا، وہاں رہنا مشکل، جینا مشکل، عقیدہ بچانا مشکل، ایمان اور نظریے کے لالے پڑ گئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، دوسری جگہ چلے جاؤ، دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، دوسرا شہر اختیار کر لو، دوسرے ملک میں چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، عبادت صرف میری کرنی ہے، غلامی صرف میری کرنی ہے، بندگی صرف میری ہو گئی۔ میرے محترم دوستو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جب مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جاتے، دوسرے ملکوں میں جاتے، اور پھر ان سے سوال ہوتا کہ تم اپنے علاقوں کو چھوڑ کے یہاں کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، تو وہ کیا جواب دیتے؟ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، ہم اس لیے نکلے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر لے جائیں۔ کوئی بندہ کسی بندے کا غلام نہیں، سارے بندے صرف کس کے غلام ہیں؟ اللہ رب العالمین کے غلام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کچھ ہو جائے، ایّایا فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، عبادت صرف میری کرنی ہے، بندگی صرف میری کرنی ہے، سجدہ صرف مجھے کرنا ہے، ہر معاملے کے اندر غلامی صرف میری اختیار کرنی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ کوئی اس پہ جینے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جینے دیتا تو سلام کریں اور دوسرے علاقے میں چلے جائیں، وہاں جا کے اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ جائیں۔ جب بندہ وطن چھوڑتا ہے، علاقہ چھوڑتا ہے، شہر چھوڑتا ہے، تو دو بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ظاہر ہے اس علاقے کو چھوڑیں گے تو یہاں کے کافر نکلنے نہیں دیں گے، جیسا کہ جب صحابہ نے مکہ مکرمہ چھوڑا تو کافر ان کو روکتے تھے۔ چند ایک صحابہ تھے جنہوں نے علل اعلان ہجرت کی، جن میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور جری جوان تھے، جنہوں نے دھڑلے سے آگے کہا کہ جس نے عورتیں بیوہ کرانی ہے، بچے یتیم کرانے ہیں، آؤ عمر کا راستہ روکو، عمر جا رہا ہے۔ باقی اکثر صحابہ نے چھپ چھپا کے ہجرت کی تھی، چھپ چھپا کے اس لیے نہیں کہ وہ ڈرتے تھے، چھپ چھپا کے اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ ٹکراؤ سے بچنا ہے، ٹکراؤ سے بچنا ہے۔ عمر جیسے انسانوں کو تو پتہ تھا ہم سے تو کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، تو جن کو یہ تھا کہ ہم سے ٹکرا سکتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چھپ چھپا کے گئے۔ خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھپ چھپا کے مکہ سے مدینہ منورہ گئے۔ تو پہلی چیز جب انسان وطن چھوڑتا ہے تو کافروں کی طرف سے لڑائی، مزاحمت اور اس میں پھر جان چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، مر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ یار اگر میں نے علاقہ چھوڑا، وطن چھوڑا، ملک چھوڑا،
تو یہ کافر ماریں گے، جان چلی جائے گی، یا راستے میں کسی اور کافر سے ٹکراؤ ہوگا، جان چلی جائے گی۔ تو اللہ پاک نے اس کا حل بتلایا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اگر اس طرح نہیں مرو گے تو ویسے بچ جاؤ گے، موت تو بہرحال آنی ہے، موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر آج اپنے عقیدے پہ کمپرومائز کر دو گے، اس کو چھوڑ دو گے، عقیدہ چھوڑ دو گے، نظریہ چھوڑ دو گے، تو کیا اس طرح زندگی بچ جائے گی؟ پھر بھی تو بالآخر مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو جب مرنا ہی ہے تو عقیدے پہ مر جائے انسان، نظریے پہ مر جائے انسان، جب مرنا ہی ہے تو صحیح لائن پہ انسان کو موت آ جائے۔ تو اس لیے فرمایا اس سے مت گھبراؤ کہ ہجرت کریں گے تو موت آ جائے گی، ہجرت نہیں بھی کرو گے تو تب بھی موت آ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت تو تمہیں تب بھی ضرور پالے گی، تم بلند و بالا مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، موت سے نہیں بچ سکتے۔ وہ اپنی واری پہ آ کے ہی رہے گی، اس سے کوئی نہیں بچا، نہ بچ سکے گا۔ اس لیے موت کا خوف دل سے نکال دو۔ جو موت سے ڈرتے رہتے ہیں وہ جی نہیں سکتے، جیتے بھی وہی ہیں جو موت سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ایمان والے کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المؤمن یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک تحفہ ہے جو محبوب سے محبوب کو ملاتا ہے۔ الموت جسر، موت ایک پل ہے جس کو کراس کر کے انسان اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، تو پھر مومن موت سے کیوں گھبرائے؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کافر تو یہ سوچ سکتا ہے کہ مر گیا تو ختم ہو جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، لیکن مسلمان کا تو عقیدہ یہ بھی ہے کہ مر کے ثم الینا ترجعون، جانا کہاں پہ ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر تم سب لوٹائے جاؤ گے کہاں پہ؟ فرمایا ہماری طرف، الینا، اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے، واپسی تمہاری ہمارے پاس ہوگی۔ ایک کافر تو یہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے کون سا کسی کے پاس جانا ہے، تو لہذا مجھے کیا ملے گا موت کے بعد۔ ایک مشرک اور ہندو تو یہ سوچ سکتا ہے کہ میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوہ کا کیا بنے گا۔ ایک مسلمان کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ میں مر گیا تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں۔ اس لیے تو صحابہ جب کافر ان پہ تیر برساتے، ان پہ وار کرتے، گردن کٹ رہی ہوتی اور زبان سے جملہ کیا نکلتا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ کافر اسی پہ حیران ہوتے ہیں یہ کون سی کامیابی، مر رہا اور کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی یہی ہے کہ ایمان والے کا یقین ہے کہ ہم مر کے کہاں پہ جاتے ہیں؟ ثم الینا ترجعون، رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس حال میں تمہیں موت آ جائے گی کہ تم نظریہ نہیں چھوڑ رہے، عقیدہ نہیں چھوڑ رہے، وطن چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، رشتے ناطے چھوڑ دیے، مال و دولت چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، لیکن اپنا دین نہیں چھوڑا، اور عقیدہ اور دین بچانے کے لیے تم ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہے، اور اس حال میں موت آ گئی، تو اس سے بڑی شاندار موت اور کون سی ہوگی؟ تو میں اس کا پھر انجام کیا ہوگا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر اپنے اعمال کو اچھا بنایا، اور پھر ایمان اور اچھے اعمال کو بچانے کے لیے علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، وطن بدل لیا، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کر گئے، اور اس اثناء میں ان کو موت آ گئی، اپنا دین بچاتے بچاتے ان کو موت آ گئی۔ اللہ فرماتے لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے۔ غرف کہتے ہیں اونچی منزلوں کو، اونچے درجات کو، جنت کے
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، 100 درجات ہیں، اور فرمایا جو اس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور اللہ پاک نے وہ تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے لمن جاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد اور جہاد اور محنت کرتے ہیں، وہ ان کے لیے تیار ہے۔ اور جو عقیدہ، دین اور نظریہ بچانے کی محنت کوشش میں لگے رہتے ہیں، اللہ فرماتے جنت کے بالا خانے ان کے منتظر ہیں، غرفاً، اونچے اونچے محلات ان کے منتظر ہیں، اور ایسے بلند و بالا محلات اور ان کی لوکیشن ایسی خوبصورت اور ایسے اچھے اور روح افزا مقام پر وہ بالا خانے، فرمایا تجری من تحتی الانہار، ان کے سامنے نہریں چل رہی ہوں، ان محلات کے سامنے، اب اونچا محل ہو، سامنے نہریں چل رہی ہوں، اوپر سے جب انسان دیکھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نیچے نہریں چل رہی ہیں، اس لیے اس کے لیے جملہ کیا فرمایا، تجری من تحتی الانہار، ان محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں، اللہ کی قدرت سے محلات کے نیچے سے اللہ نہریں چلا دے، یہ بھی کوئی بعید نہیں۔ آج لوگ محل بناتے ہیں، کوٹھی بناتے ہیں، شاندار بنگلہ بناتے ہیں، اور اس میں انتظام کرتے ہیں آبشاروں کا، اس میں انتظام کرتے ہیں وہ پانی کے چلانے کا، چشموں کا، تالابوں کا۔ تو انسان فطرتی طور پہ ایسے ماحول کو پسند کرتا ہے۔ لوگ کاغان، ناران اور مری اور ان علاقوں میں سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، یہ مناظر اور ان کی کوئی جھلک ہمیں نظر آئے، یہ مناظر اور یہ جھلک صرف جھلک نہیں ہوگی، اللہ فرماتے بلکہ ملک ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ایسی جگہ پہ رہے، ہمیشہ ہمیشہ ایسی جگہ پہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایسے بالا خانے وہ ایسے خوبصورت شیشے کی دیواروں سے بنے ہوں گے کہ اندر سے باہر نظر آئے گا اور باہر سے اندر نظر آئے گا۔ آج انسان اسی تگ و دو میں شیشے کی دیواریں بناتا ہے، بڑی بڑی کھڑکیاں لگاتا ہے، ونڈوز لگاتا ہے، میں اندر بیٹھا باہر کے نظارے کروں۔ اللہ رب العالمین جنت میں ایسے بالا خانے نصیب فرمائے گا، کن کو؟ جنہوں نے اپنا عقیدہ، نظریہ، سوچ اور اپنا دین نہیں چھوڑا، اس کے لیے علاقہ چھوڑنا پڑا، مال چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، جائیداد چھوڑنی پڑی، وہ سب چھوڑ دیا لیکن اپنا عقیدہ اور دین نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک فرماتے نعم اجر العاملین، ان کام کرنے والوں کا، محنت کرنے والوں کا، ان دین کے لیے یہ قربانیاں اور مشقتیں برداشت کرنے والوں کا کیا ہی شاندار اجر، کیا ہی شاندار اجر ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین فرما رہے نعمہ، کیا ہی شاندار اجر ہے، وہ کتنا شاندار ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس کو اللہ پاک نے یوں فرمایا حدیث قدسی، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی کان نے سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی دل پہ ان کا خیال بھی نہیں گزرا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، میں نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ لیکن یہ ہے کن کے لیے؟ الذین صبر، جنہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا ہے؟ کہ جمے رہے، ڈٹے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، شکوہ شکایت نہیں کیا، یہ نہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جمے رہنا، ڈٹے رہنا، کچھ ہو جائے زبان پہ شکوہ نہ آئے، شکایت نہ آئے۔ اور فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ کرنے والے، رب پہ ہمیشہ اعتماد کرنے والے۔ اور توکل کیسا ہوتا ہے؟ توکل اگر سیکھنا ہو تو ایک چھوٹے بچے سے سیکھیں جو اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ ہوتا ہے، بازار جا رہا ہے،
آپ بچے سے پوچھیں بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بازار جا رہا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ مٹھائی لینی ہے۔ پیسے ہیں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ میرا ابو جو میرے ساتھ ہے۔ مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرا ابو جو میرے ساتھ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جوتا لینا ہے۔ پیسے ہیں؟ مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جو ساتھ ہے۔ تو ایک ایمان والے کا توکل، بھروسہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے جتنا ایک بچے کا اپنے باپ پہ اعتماد ہوتا ہے کہ میرا باپ جو زندہ موجود ہے، میرا باپ جو میرے ساتھ ہے۔ تو ایمان والا یہ کہے کہ میرا رب جو میرے ساتھ ہے، میرا اللہ جو میرے ساتھ ہے، مجھے کسی سے ڈرنے اور گھبرانے کی کیا ضرورت؟ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ جو توکل والے ہوں گے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو ایک مسئلہ ہوتا ہے جب ہجرت انسان کرتا ہے جان جاتی نظر آتی ہے، اس کا حل اللہ نے بتلایا کہ جان تو جانی جانی ہے، یہ بچ نہیں سکتی۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ جان اللہ کے نام پہ چلی جائے، اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے، اس سے زیادہ بہتر اس کی قیمت کوئی نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب انسان ہجرت کرتا ہے کہ اب رزق کا کیا بنے گا، روٹی کا کیا بنے گا، معیشت کا کیا بنے گا، اس کا حل اللہ نے اگلی آیات میں بتلایا کہ وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہ حل کیا ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے عقیدے نظریے کو اس ماحول کے اندر بالخصوص بچانے کی، سلامت رکھنے کی اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منت السلام تبارک ربنا و تعالی